کہ ان لوگوں نے شرکاء الجن، شیاطین کو اللہ کا شریک بنا رکھا ہے۔ ہاں، حالانکہ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، حالانکہ ان لوگوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا اور ان لوگوں نے اللہ کے حق میں بیٹے اور بیٹیاں بلا سند کے مقرر کر دی۔ کیا بات ہے؟ پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ لوگ شیاطین کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ بظاہر تو ہم شیاطین کی نہیں کرتے، شرک کرنے والے بھی نہیں کرتے، بتوں کی پوجا کرنے والے بھی نہیں کہتے کہ یہ شیاطین ہیں، وہ بھی کہتے ہیں یہ اللہ کے ولی۔ تو معلوم ہوا کہ پس پردہ اصل میں شیاطین ہی کی پیروی ہو رہی ہے، یہی ورغلانے والے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ شیاطین کی پیروی کر رہے ہیں، شیاطین کو اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں، اور مشرکین مکہ بتوں کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹ شیاطین کو بھی خدا مانتے تھے۔ جیسے یہاں بھی آج بھی بہت سے لوگ شیاطین کو رب مانتے ہیں، ڈرتے ہیں اور اسی کی پیروی کرتے ہیں۔ قرآن کے اندر دعوت کا اسلوب یہی ہے کہ ہمیشہ ربوبیت کو پیش کرتا ہے، جس میں بتاتا ہے کہ میرا ہی خلق ہے، میں نے ہی بنایا ہے، میں نے ہی دیا ہے۔ آسمان اور زمین کا نظام ہو، سورج کا نظام ہو، اوپر زمین کے اوپر کیا ہے نظام ہو، تمہارا اپنا نظام ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کا نظام ہو، اسی طرح کھیتی باڑی کا مسئلہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ہی ہے ہر چیز۔ جب اس نے عطا کی ہے تو بدبختو عبادت دوسروں کی کیسے ہو سکتی ہے؟ فرمایا کہ کافروں نے کہا کہ یہ قرآن تو ان کا اپنا گھڑا ہوا ہے، جس پر دوسروں نے بھی ان کی مدد کی ہے، یعنی دوسروں لوگوں سے بھی یہ کیا کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ یہ لوگ ایسا دعویٰ کر کے ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں، جنہوں نے کہا کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہے، وقالوا اساطیر الاولین اکتتبھا، جس کو انہوں نے لکھ رکھا ہے۔ حالانکہ بات یہ نہیں ہے جس طرح یہ دعویٰ کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں، بلکہ مقصد اس تفسیر سے سمجھدار لوگوں کے لیے تبیین ہے، بیان ہے، تشریح ہے۔ اس واسطے اللہ تبارک و تعالی نے مختلف پہلوؤں اور مثالوں سے اس کو بیان کیا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داعیانہ و مبلغانہ حیثیت کی وضاحت ہے کہ منصب رسالت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس حد تک مکلف نہیں ہیں کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ آپ سے پوچھے گا، نہ آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ مسلمان ہی بنا کے چھوڑیں۔ آپ اپنے چچا پر بھی اختیار نہیں رکھتے تھے، حضرت ابو طالب کو مسلمان نہیں بنا سکے، تو اس پر آپ غمگین نہ رہیے، یہ اللہ تبارک و تعالی کا نظام ہے جو وہ پہلے ہی بنا دیا تھا۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ فرمایا پھر وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو پیدا کیا تاکہ تم ان کے ذریعے سے اندھیروں میں، خشکی میں اور دریا میں بھی راستے معلوم کر سکو۔ کیونکہ اس زمانے میں راستے ایسے نہیں تھے جیسے ہم دیکھتے ہیں، روڈ ڈالے ہوئے اسٹریٹ لائٹنگ کے ساتھ بہترین، آج تو ہائی وے بھی کیا ہے شاندار ترین بنائے ہیں، لیکن اس زمانے میں تو معاملہ یہ تھا کہ دن ہو یا رات راستہ معلوم کرنے کے لیے یہ لوگ ستاروں سے ہی مدد لیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذکر کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو پیدا کیا تاکہ تم اس کے ذریعے لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اس کے ذریعے سے اندھیروں میں بھی، خشکی میں بھی اور بحر سمندر کے دریا میں بھی راستہ معلوم کر سکو۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، بے شک ہم نے دلائل خوب کھول کھول کر بیان کر دیے ہیں ان لوگوں کے لیے جو خبر رکھتے ہیں، جو جانتے ہیں، جو پلٹ کے آنا چاہتے ہیں، جو عقل استعمال کرتے ہیں۔ پھر فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ، فرمایا کہ وہی ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک آدم سے، پھر ایک جگہ زیادہ رہنے کی اور ایک جگہ تھوڑی دیر کے لیے اور رہنے کی جگہ بنائی۔ بے شک ہم نے دلائل خوب کھول کھول کر بیان کر دیے ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ، فقہ، سمجھ اور سمجھ کے اعتبار سے سب سے اہم ترین چیز سبق لینا اس سے،
وہ ہم نے کیا ہے بیان کر دیا ہے تمہارے لیے. جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں ان کے لیے ان میں بڑا اچھا بیان ہے، ہدایت ہے. تو یہاں پر فرمایا کہ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ. اب یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ مستقر کیا ہے اور مستودع کیا ہے. یعنی پرماننٹ یا یوں سمجھیے کہ بہت دیر رہنے کی جگہ اور تھوڑی دیر رہنے کی جگہ. اکثر مفسرین کے نزدیک مستقر یہ دراصل ماں کے پیٹ میں رہنے کی جگہ کے لیے استعمال کیا ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ، کہ یہ 9 ماہ کی مدت ہوتی ہے نا جی، جو ماں کے پیٹ میں مادر رحم جو ہوتا ہے نا وہاں پر. اور مستودع سے مراد یہ ہے کہ جو اصل باپ کی طرف سے جو صلب سے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی صحیح طور پر جو منی ہم کہہ سکتے ہیں اس کو وہاں سے نکال کر رحم مادر میں مستقر کرتا ہے. تو وہاں دراصل جو ہوتا ہے وہاں سے نکل کر جو یہاں آ کے مستقل 9 مہینے ٹھہرتا ہے. ان دونوں جگہوں کو مراد ہے، ایک مستقر ایک مستودع. علماء مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ مراد ہے کہ ایک تو وہ تھا جو جہاں پر وہاں وہ مستقلاً رہا، اور ایک وہ تھا جو کہ مادہ منویہ کی شکل میں وہ پہلے سے ہی انسان کے اندر رہا، جو ماں کے رحم میں جا کر پھر مستقر بنا، پھر وہاں سے وہ انسان نکل کے دنیا میں آیا. فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا. فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا. وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کے نباتات کو نکالا، ہر قسم کے غلے کو، ہر قسم کی چیز کو. فرمایا کہ نبات کل شیء، ہر قسم کا جو بھی تمہارے لیے ملتا ہے، خواہ وہ بھاجیوں کی شکل کا ہو، ترکاری کی شکل کا ہو، پھل فروٹ کا جو بھی ہو، سب زمین ہی سے نکلتا ہے. تو فرمایا کہ ہم نے ان کو نکالا ان سے، پھر فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا. فرمایا کہ پھر ہم نے اس کے ذریعے سے سب شاخیں نکالی. کہیں کیا ہے بالکل ہری ہری سبزیاں ہیں یا آپ کو بھاجی وغیرہ، کہ اس سے ہم اوپر تلے دانے چڑھے ہوئے نکالتے ہیں. اور فرمایا کہ بہت سے وہ بھی ہوتے ہیں جن کو ہم الگ الگ شکل میں نکالتے ہیں. وہ الگ الگ شکل کیا کیا ہیں؟ فرمایا کہ وَمِنَ النَّخْلِ، نخل کو اٹھا لو، نخل کو اٹھا لو، کھجور کے درختوں کو کیا ہے، مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، کھجور کے درختوں میں سے جو الگ الگ خوشے نکلتے ہیں. یہ دراصل کیا ہے، جو مٹی کے اندر سے نکلنے والے سرکاریاں ہیں اس کے بالکل مختلف ہوتے ہیں. تو کیسے قدرتی مناظر ہیں دیکھیے. فرمایا کہ قنوان دانیۃ وجنات من اعناب والزیتون والرمان مشتبہ وغیر متشابہ. کھجور کے درختوں سے یعنی ان کے شاخوں سے خوشے نکالتے ہیں جو کہ نیچے کو لٹکنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور انگوروں کے باغ اور زیتون اور انار بعض ان سب میں ایک دوسرے سے ملتے جھلتے ہیں، اور کچھ ان میں سے ملتے جھلتے نہیں ہیں. بہت سے پھل بہت سے پھلوں سے ملتے جھلتے ہیں، اور بہت سے پھل بالکل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، کسی سے ملتے نہیں ہیں، حالانکہ پانی سب کو ایک ہی جا رہا ہے. تو یہ سب کچھ زمین کے اندر یہ سسٹم کس نے رکھ دیا کہ ادھر کیا ہے نیمبو ہے کھٹا ہے، ادھر کیا ہے انار ہے میٹھا ہے، ادھر کیا ہے سیب ہے ذائقہ بالکل الگ ہے، ادھر بالکل پھنس ہے بالکل الگ ہے ذائقہ، ادھر بھاجیاں ہیں، اور ادھر کیا ہے درخت پر ناریل ہے کھجور ہے. اتنے اقسام، اور نیچے جو ہو رہا ہے آپ نے بیج پیرا اور پانی ہی ڈالا، لیکن ہر ایک سے الگ الگ زاویے کے جو شکل صورت خوشبو ذائقہ یہ سب جو تبدیل کر رہے ہیں. عقل نہیں ہے تمہیں؟ انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعي ان في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. فرمایا ہر ایک کے پھل کو دیکھو، جب وہ پھل بڑا ہوتا ہے پھولتا ہے، اور اس کے پکنے کو دیکھو، ان سب میں دلائل ہیں. بدبختو ذرا اس نظر سے دیکھو جس نظر سے دیکھنا ہے، تو اس میں سب آپ کو دلائل ملیں گے. ان لوگوں کے لیے
جو ایمان رکھتے ہیں۔ ہاں ایمان کے ساتھ دیکھو تب آپ کو دلائل، ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، ان سب میں ایمان رکھنے والوں کے لیے بہت بڑی دلائل نشانیاں ہیں۔ وجعلوا للہ شرکاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنین وبنات بغیر علم سبحانہ وتعالی عما یصفون۔ فرمایا کہ اور لوگوں نے شیاطین کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دے رکھا ہے، حالانکہ ان لوگوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اور ان لوگوں نے اللہ کے حق میں بیٹے اور بیٹیاں بلا سند کے مقرر کر لیے ہیں۔ فرمایا کہ سبحانہ، ہرگز بھی نہیں، اللہ پاک ہے ان چیزوں سے، برتر ہے ان باتوں سے جو یہ کرتے ہیں۔ تم نے کیا کیا؟ اب یہاں پر نوٹ کرنے کی بات ہے، فرمایا کہ ان لوگوں نے شرکاء الجن، شیاطین کو اللہ کا شریک بنا رکھا ہے۔ ہاں حالانکہ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ علم، حالانکہ ان لوگوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا اور ان لوگوں نے اللہ کے حق میں بیٹے اور بیٹیاں بلا سند کے مقرر کر دی۔ کیا بات ہے؟ پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ لوگ شیاطین کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ بظاہر تو ہم شیاطین کی نہیں کرتے، شرک کرنے والے بھی نہیں کرتے، بتوں کی پوجا کرنے والے بھی نہیں کہتے کہ یہ شیاطین ہیں، وہ بھی کہتے ہیں یہ اللہ کے ولی۔ تو معلوم ہوا کہ پس پردہ اصل میں شیاطین ہی کی پیروی ہو رہی ہے، یہی ورغلانے والے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ شیاطین کی پیروی کر رہے ہیں، شیاطین کو اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں، اور مشرکین مکہ بتوں کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹ شیاطین کو بھی خدا مانتے تھے، جیسے یہاں بھی آج بھی بہت سے لوگ شیاطین کو رب مانتے ہیں، ڈرتے ہیں اور اسی کی پیروی کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی بات جو فرمائی، وَخَلَقَهُمْ، اصل میں تو پیدا میں نے کیا ہے ان لوگوں کو، لیکن انہوں نے کیا کر دیا، خَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ علم، بغیر سند کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں بیٹے اور بیٹیاں بنا دی۔ بدبختو تم نے کسی کو کیا ہے، یعنی فرشتوں کو ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں ان بدبختوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور یہودیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا عزیر کو بنا دیا، اور بہت سو نے کیا ہے اپنے اپنے عقیدے کے مطابق اللہ کو اولاد بنا، اللہ کو اولاد تصور کر لیا۔ اور ہمارے اندر بھی یہ شرک دبی دبی زبان میں چلتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو معاف فرمائے۔ یہی کی طرف اشارہ ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بڑا برتر ہے ان سب چیزوں سے جو یہ کام کرتے ہیں۔ بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق كل شیء وهو بكل شیء علیم۔ فرمایا کہ آسمان اور زمین کا بنانے والا بغیر کسی مثال کے، بغیر کسی مثال کے سب سے پہلے موجد یہ ہے رب العالمین، بدیع السماوات والارض۔ تو اللہ کہتا ہے انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ، اللہ تعالیٰ کے اولاد کہاں ہو سکتی ہے کیونکہ اس کی بیوی ہی نہیں ہے۔ بھائی بیوی ہو تو اولاد ہوگی نا، بیوی ہی نہیں ہے اللہ کی، ولم تکن له صاحبہ۔ بدبختو جب بیوی نہیں ہے تو اولاد کہاں سے آئے گی، حالانکہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، پیدا کرنے والا ہر چیز کو رب ہے، تو اس کا بیٹا اور اس کی بیوی کہاں سے آئیں گی؟ سب اس کی مخلوق ہے، وہ صرف اکیلا خالق ہے، وہ تنہا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ تو تمہارا رب ہے، یہ ہے توحید۔ دیکھیے اپنی خلاقیت، اپنی ربوبیت پیش کیا، اور یہاں سے کیا ہے الوہیت کی دعوت دے رہا ہے کہ دیکھو میں نے ہی سب کچھ پیدا کیا تو عبادت بھی میری ہی ہونی چاہیے۔ یہ ہے سب سے اہم ترین دلیل۔ اللہ کا قرآن کے اندر دعوت کا اسلوب یہی ہے کہ ہمیشہ ربوبیت کو پیش کرتا ہے، جس میں بتاتا ہے کہ میرا ہی خلق ہے، میں نے ہی بنایا ہے، میں نے ہی دیا ہے۔ آسمان اور زمین کا نظام ہو، سورج کا نظام ہو، اوپر زمین کے اوپر کیا ہے نظام ہو، تمہارا اپنا نظام ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کا نظام ہو، اسی طرح کھیتی باڑی کا مسئلہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ہی ہے ہر چیز۔ جب اس نے عطا کی ہے تو بدبختو عبادت دوسروں کی کیسے ہو سکتی ہے؟
اس لیے فرمایا ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، لا الہ الا ہو، رب تمہارا ہے تو پھر عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ ہاں وہ جو کہتے ہیں نا جی آپ کا کھا کر ماموں کی بکریاں چراتا ہے، یہ محاورہ ہے، نمک حرام لوگوں کے لیے، ناشکرے لوگوں کے لیے، یہی تو ہم بھی کر رہے ہیں، اللہ کا کھاتے ہیں، اللہ نے دیا ہے، نہ زمین میں، نہ آسمان میں، نہ سورج میں، نہ چاند میں، نہ آ کر تمہارے کھانے میں، نہ تمہارے لیے پانی میں کسی کو اللہ نے شریک نہیں بنایا، کھاتے اس کے ہو لیکن عبادت کسی اور کے کرتے ہو، عقل نہیں ہے، تو اسی لیے فرما رہا ہے لا الہ الا ہو، یہی ہے تمہارا رب، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق پیدا کرنے والا وہی ہے، تو سنو عبادت بھی صرف اسی کی ہوگی، فاعبدوہ، عبادت کسی اور کی نہیں ہوگی۔ کیا تمہاری عقل میں یہ بات سمجھ نہیں آتی؟ ایک انسان کسی کو نوکری پہ رکھتا ہے، پیسہ دیتا ہے، اب کوئی بندہ کہے کہ آپ کی نوکری میں تو ہوں لیکن میں کام کروں گا کسی اور کا، تمہارے خاموش رہے گا؟ یہ تو صرف چند گھنٹے کی نوکری پہ خاموش نہیں رہے گا، اللہ نے تمہیں 24 آورز کا غلام بنایا ہے، 24 آورز تم اسی کی کیا ہے ہوا میں سانس لیتے ہو، اسی کے برسائے ہوئے پانی سے پانی استعمال کرتے ہو، پھر کہو کہ ہم قادر ولی کے سجدہ کریں گے، ان کے قبر پہ کریں گے، عبدالقادر جیلانی کو سجدہ کریں گے، ان کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے، ان کے پاس کیا ہے ہم پکاریں گے، ان کو نظر نیاز کریں گے، بدبختو یہ اللہ کے ساتھ صریح ظلم نہیں ہے؟ یہ کہتا خالق کل شیء، سب کا خالق میں ہوں تو پھر کسی اور کی عبادت کیسے ہوگی؟ عبادت بھی میری ہی ہوگی، فاعبدوہ، تو بس میری ہی عبادت کرو، وہو علی کل شیء وکیل، کہ وہ ہر چیز کا کارساز ہے، ہر چیز کا وہی وکیل ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، دیکھو وہ ہے پردہ غیب میں جس کو تم نہیں دیکھ سکتے، یہ ہے وہ آیت جو دیدار الہی اس دنیا میں ممکن نہیں ہے، جتنے باتیں کرتے ہیں خواہ وہ صوفی ہوں، خواہ وہ فلاں ہوں، علامۃ الدہر ہوں، فلاں پیر ہوں، ولی وہ سب جھوٹے ہیں، لا تدرکہ الابصار، فرمایا کہ نگاہیں اس کو محیط نہیں کر سکتی، پا نہیں سکتی، لیکن وہ سب کو نگاہوں میں لے سکتا ہے، وہ سب کو اپنی نگاہوں پر کیا ہے، اپنی نگاہیں سب پر محیط ہے، اپنے نظروں کے پوری دنیا اللہ کی نظروں کے سامنے ہے، وہ نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے، اور وہ بڑا ہی باریک بین باخبر ہے، وہو اللطیف الخبیر، قد جاءکم بصائر من ربکم، اب بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کے جانب سے بصائر آ چکے ہیں، بصائر حق پر مبنی وہ ذرائع جو آپ کو واضح طور پر دیے جا چکے ہیں، فرمایا کہ ھذا بصائر من ربکم، دوسری جگہ یہاں پر فرمایا کہ قد جاءکم بصائر من ربکم، اب تمہارے پاس واضح حق پہنچ چکے ہیں، تو اب ہونا کیا چاہیے، فمن ابصر فلنفسہ، سو جو شخص دیکھ لے گا وہ اپنا فائدہ کرے گا، جو اچھا بنے گا ان بصائر سے فائدہ اٹھائے گا تو یہ اس کے لیے اچھا ہے، اس کی قبر ٹھنڈی رہے گی، ہمارے اوپر کوئی تھوڑی احسان کر رہا ہے، ومن عمی فعلیہا، جو اندھا بنا رہے گا اس کا نقصان بھی اس پر ہوگا، اللہ کا کچھ نقصان نہیں ہے، وما انا علیکم بحفیظ، اور آپ کہہ دیجئے اللہ کے رسول میں تمہارا نگران نہیں ہوں، میں تو پہنچا دینے والا ہوں، اب تمہاری اپنی مرضی، شرک کو چھوڑ کر توحید میں آ کر اپنی زندگی بنا لو، جنت کے حقدار بن جاؤ، یا اندھے بنے رہو اس دعوت سے جہنم کے حقدار بن جاؤ، کہے کیف میں دراصل کیا نہیں ہوں، تمہارے اوپر نگران نہیں ہوں، وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم اس طور پر دلائل کو مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں، یہ آیت پہلے بھی آ چکی ہے، نصرف الآیات، پھرا پھرا کر، گھما گھما کر، ایک چیز کو خوشنما بنا کر، ایک ایک جگہ الگ الگ طریقے سے، الگ الگ مثال دے کر اس توحید کو ہم سمجھا رہے ہیں، مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں تاکہ یہ کہیں گے کہ آپ نے کسی ان پڑھ سے لے لیا ہے، فرمایا کہ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، کہ ہم یہ مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں تاکہ یوں
یا یوں کہیں کہ آپ نے کسی سے پڑھ لیا ہے، اور تاکہ ہم ان کے دانش مندوں کے لیے خوب ظاہر کر دیں۔ یہ نہ کہنے لگے کہ یہ دراصل کیا ہے، ایک جگہ سے کہیں سے چرا لیا ہے، ایک جگہ سے کہیں سے پڑھ کے آ گئے ہیں، یہ باتیں نہ ہوں۔ یہ بات صاف ان کو معلوم ہوتی ہے کہ یہ نہیں ہے، کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ توحید اور اس کے دلائل کو اس طرح کھول کھول کر اور مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان قرآنی آیات کے ذریعے، کہ مشرکین یہ کہنے لگتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے پڑھ کے سیکھ کے آئے ہیں، جس کا ذکر قرآن میں کئی جگہ آیا بھی ہے کہ وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ واعانہ علیہ قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا، کہ فرمایا کہ کافروں نے کہا کہ یہ قرآن تو ان کا اپنا گھڑا ہوا ہے جس پر دوسروں نے بھی ان کی مدد کی ہے، یعنی دوسروں لوگوں سے بھی یہ کیا کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ یہ لوگ ایسا دعویٰ کر کے ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں، جنہوں نے کہا کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانی ہے، وقالوا اساطیر الاولین اکتتبھا، جس کو انہوں نے لکھ رکھا ہے۔ حالانکہ بات یہ نہیں ہے جس طرح یہ دعویٰ کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں، بلکہ مقصد اس تفصیل سے سمجھدار لوگوں کے لیے تبیین ہے، بیان ہے، تشریح ہے۔ اس واسطے اللہ تبارک و تعالی نے مختلف پہلوؤں اور مثالوں سے اس کو بیان کیا ہے۔ تو معلوم ہو گیا کہ بعض بدبختوں نے کیا کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن پیش کیا، اس میں مختلف مثالیں آئی، تو ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یہ مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں تاکہ کیا ہے جی، یہ یوں کہیں کہ آپ نے کسی سے پڑھ لیا ہے، تاکہ ہم اس کو دانش مندوں کے لیے خوب ظاہر کرتے، عقل مندوں کے لیے واضح ہو جائے یہ بات، اس کے لیے ہم نے مختلف طریقوں سے سمجھایا ہے قرآن میں، لیکن ان لوگوں نے اس کو غلط معنی میں لیا اور یہ کہنے لگے کہ انہوں نے کسی سے سیکھ کے آ کر، کسی سے پڑھ کے آ کے، کسی سے درس لے کے آ کے ہم کو کہتے ہیں۔ حالانکہ بات وہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہم نے پھرا کر اس واسطے بیان کیا ہے تاکہ یہ لوگ اچھی طرح سمجھ سکیں۔ تو فرمایا کہ اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو واعرض عن المشرکین، آپ خود اس طریقے پر چلتے رہیے جس کی وحی آپ کے رب کے پاس سے آپ کی طرف آئی ہے، اور صاف کہہ دیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، واعرض عن المشرکین، اور مشرکین کی طرف سے اعراض کر لیجیے۔ ولو شاء اللہ ما اشرکوا، اگر اللہ تبارک و تعالی کو منظور ہوتا تو یہ شرک نہ کرتے، لیکن فرمایا کہ وما جعلناک علیہم حفیظا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان پر نگران نہیں بنایا، وما انت علیہم بوکیل، اور نہ آپ ان پر کیا ہیں، مختار ہیں، وکیل ہیں، نہ آپ وکیل ہیں ان کے لیے، نہ آپ نگران ہیں، آپ کا کام ہے پہنچا دینا۔ اب یہ لوگ دراصل بہت بڑا ہتھ کنڈا جو استعمال کرتے تھے نا، وہ یہ کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرک پسند نہیں ہے اور اسی کا حکم چلتا ہے تو سب کو توحید والا کیوں نہیں بنا دیا؟ تو اللہ نے کہا کہ اللہ چاہتا تو بنا دیتا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہتا تو یہ پورے کے پورے کوئی بھی شرک نہ کرتا، سب اللہ کے نیک بندے ہو جاتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں چاہا، اللہ تعالیٰ آزمانا چاہا۔ تو اللہ کے رسول آپ غم میں نہ رہیں، یہ اللہ نے وہ تقدیر بنا دیا، تو آپ نگران نہیں ہیں، آپ پہنچا دینا ہے بس۔ وما جعلناک علیہم حفیظا، آپ غم نہ کریں، یہ دراصل دھارس ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ غم میں مبتلا نہ ہو، آپ نگران نہیں ہیں، آپ کو پہنچا دینا ہے، اور نہ آپ کیا ہیں، وکیل ہیں ان کے، مختار ہیں کہ یہ بنا ان کو مسلمان بنا کر ہی چھوڑنا، یہ بھی نہیں ہے، آپ کا کام صرف یہ ہے کہ پہنچا دینا ہے، اور اس کے ذریعے جو مان لیا وہ مان لیا۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داعیانہ و مبلغانہ حیثیت کی وضاحت ہے کہ منصب رسالت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس حد تک مکلف نہیں ہیں کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ آپ سے پوچھے گا، نہ آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ مسلمان ہی بنا کے چھوڑیں۔ آپ اپنے چچا پر بھی اختیار نہیں رکھتے تھے، حضرت ابو طالب کو مسلمان
نہیں بنا سکے، تو اس پر آپ غمگین نہ رہیے، یہ اللہ تبارک و تعالی کا نظام ہے جو وہ پہلے ہی بنا دیا تھا، کہ فرمایا کہ وما انت علیہم بوکیل۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ ولا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم كذلك زينا لكل امة عملهم ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون۔ اور گالی مت دو ان کو جن کی یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، کیونکہ پھر وہ جہل میں حد سے آگے بڑھ کر اللہ کی شان میں گستاخی کر بیٹھیں گے۔ یہ ہمارے لیے نصیحت ہے کہ دیکھو جن معبودوں کو ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ معبود مان لیا ہے، ان کو گالی نہیں دینا ہے، کیونکہ گالیاں اگر دیں گے تو اس کا ریئیکشن جو ہوگا نا وہ حقیقی اللہ پر یہ لوگ دراصل کیا ہیں، گالیاں بکیں گے۔ تو فیسب اللہ عدوا بغیر علم، اللہ کی شان میں گستاخی کر بیٹھیں گے۔ ہم نے اسی طرح ہر طریقے والوں کو ان کا عمل مرغوب بنا دیا ہے، یعنی کذالک زینا لکل امۃ عملہم، جو گمراہ فرقہ ہے جس میں ہے وہ اسی میں خوش ہے۔ دراصل گمراہی ان لوگوں کے لیے خوبصورت بنا دی گئی ہے، لیکن حال کیا ہوگا آخری میں، ثم الی ربہم مرجعہم، ان کی طرف، ان کے رب ہی کی طرف ان سب کو جانا ہے، وہی مرجع ہے، فینبئہم بما کانوا یعملون، پھر ان سب کو اللہ تبارک و تعالی بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کرتے آ رہے تھے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، اور ان لوگوں نے قسموں میں بڑا زور لگا کر اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جاتی لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، کہ وہ ضرور ایمان لے آتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ ضرور ہی اس پر ایمان لے آئیں گے، اس پر وہ قسمیں کھاتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے نشانیاں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں ہیں، اور تم کو اس کی کیا خبر کہ وہ نشانیاں جس وقت آئیں گی یہ لوگ تب بھی ایمان نہ لائیں گے۔ پھر وہی بات موجود ہے کہ جو شروع سورت کے اندر آئی تھی وہ پھر یہاں پر ایک مرتبہ دہرائی گئی ہے کہ یہ آپ کے پاس آ کے قسمیں کھائیں گے اور کہیں گے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور زور لگائیں گے اس میں قسموں میں کہ لَإِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اگر کوئی نشانی آ گئی لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، پھر ہم کیا ایمان لائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول آپ کہہ دیجئے نشانی کا عطا کرنا سب کا سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ انما الآیات عند اللہ، جو نشانی کا بھی تم ذکر کرو یہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے، چاہے گا تو لائے گا، اللہ کے قبضے میں ہے۔ اور وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون، اور یہ بھی ہے بہت سا کہ اگر آ جائے تمہارے قول کے مطابق وہ نشانی اور پھر بھی تم ایمان نہ لاؤ، کیونکہ اس سے پہلے تمہاری جیسی قومیں یہی کر چکی ہیں۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم بھی ان کے دلوں کو اور ان کے نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسا کہ یہ لوگ اس پر پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے، ہاں، اور ان کی اس سرکشی کے عوض حیران رہنے دیں گے، انہیں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جائیں۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ نشانیاں مانگ رہے ہیں، لیکن نشانیاں آتے وقت یہ ایمان نہ لائیں گے، یہ بہت ممکن ہے، اور اس وقت اللہ ہی ان کے جرم کے پاداش میں ان کے دلوں کو اور ان کو نگاہوں کو پھیر دے گا۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ہاں، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کے پہلے بار میں، شروع اول وقت میں، ابتدائی دور میں ایمان نہیں لائے تھے، اور فرمایا وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم ان کو ان کی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چھوڑ دیں گے، وہ اسی میں پڑے رہیں۔ تو یاد رکھیے یہاں پر جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے وہ یہ کہ جب پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے تو اس وقت اس کا وبال ان پر اسی طرح پڑا کہ آئندہ بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، امکان ہی ختم ہو گیا۔ اور دلوں اور نگاہوں کو پھیر دینے کا یہی مفہوم ہے کہ سامنے ہدایت موجود ہے، قرآن موجود ہے، اللہ کے نبی موجود ہے، پھر یہ کوئی اور نشانی پوچھ رہے ہیں، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اب نشانیوں پر ایمان لانے والی قوم نہیں ہے۔ الحمدللہ آج کیا ہے 7واں پارہ مکمل ہوا، اور 8ویں پارے کے حساب سے جو آیت کا پہلا ٹکڑا ہے
یہ عموماً مشہور ہے لوگوں کے ہاں کہ ولو اننا، یہ جز کے نام کے اعتبار سے مشہور ہے، 8واں پارہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ بات چل رہی تھی کہ رسالت کے لیے یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات مانگ رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی تنبیہاً یہ ان کو بتلا رہا تھا کہ اصل معجزہ دینے میں اللہ تبارک و تعالی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اگر دے دیا جائے تو تمہاری مہلت ختم ہو جائے گی۔ اور دوسری سب سے اہم ترین بات کہ پچھلی قوموں نے اپنے اپنے رسولوں سے جب بھی معجزہ مانگا، اس معجزے کو اللہ عطا کرنے کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ تو ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھارس اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت بندوائی جا رہی تھی کہ آپ غمگین نہ ہوں، یہ صرف ان کے ہیلے بہانے ہیں، اگر یہ لوگ جو مانگ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان معجزات کو اتار بھی دے تو یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو اس صورت کے اندر ابتدا میں بھی درمیان میں بھی اس بات کی تردید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت بڑھانے کے لیے کئی الفاظ آئے، کئی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے بتایا۔ اب یہاں پر بھی 8ویں پارے کی شروعات بھی اسی تسلسل سے ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر ہم ان پر فرشتے بھی اتار دیتے۔ یہ پوچھتے ہیں نا کہ فرشتہ کیوں نہیں آیا، فرشتہ کیوں نہیں دکھائی دیتا، قرآن اگر لا رہا ہے تو اس کو کتابی شکل میں کیوں نہیں دے دیا گیا؟ کہ ان کے مطالبے ایک نہ ایک دن بلکہ بڑھتے جا رہے تھے، اور نئے نئے مطالبات تھے، اور مسلسل مطالبات تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی کے ابتدا سے لے کر آخری مکی زندگی کا اٹھا لیں تو تقریباً 13 سال کا عرصہ۔ تو اب دراصل ایک طرح کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خواہش تھی کہ معجزے اتار دیے جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو معجزہ تو کیا، یہ لوگ جو جو مانگتے ہیں وہ سب دے دیا جائے۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم ان پر فرشتے اتار دیتے۔ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور مردے بھی ان سے گفتگو کرتے اور ہم وہ تمام چیزیں لا کر ان کے روبرو جمع کر دیتے، یعنی جو کچھ یہ مانگ رہے ہیں، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے سوائے اس کے کہ اللہ چاہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی چاہے تو یہ تو کیا ہے، مشیت الہی کے اعتبار سے بغیر معجزے کے بھی اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دے۔ لیکن جو معجزات یہ طلب کر رہے تھے، ان لوگوں کو ان کے مانگے ہوئے معجزات کے ساتھ ساتھ قبروں سے مردے اٹھ کے بات کرنے لگے، اور جو کچھ یہ مانگ رہے ہیں وہ تمام چیزیں ان کو جمع کر دیے جائیں، تو بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول آپ ان کے مطالبات پر غمگین نہ ہوئیے۔ ہاں مگر اللہ چاہے، یہ اللہ کا چاہنا جو ہے نا وہ اذن عام کے اعتبار سے ہے کہ اگر وہ اللہ تبارک و تعالی چاہے تو کسی کو بغیر معجزے کی بھی ہدایت دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن ان کی اکثریت جاہلوں پر مشتمل ہے۔ جاہل یہاں پر کیا ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو معجزے کو طلب تو کرتے ہیں، لیکن اصل یہ جاہل نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالی ان معجزات کو دینے پر قادر ہے، لیکن یہ تمہاری اچھائی کے لیے مہلت دے رہا ہے، اور معجزہ چاہیے تو اب بصیرت کی آنکھوں سے دیکھو۔ سب سے اہم ترین معجزہ یہ قرآن کا جو نزول ہے، یہ خود بہت بڑا معجزہ ہے۔ میرے رسول کا چلنا پھرنا جو ہے یہ خود بہت بڑا معجزہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اگر تم بصیرت کی آنکھوں سے دیکھو، دل کے اندھے نہیں ہو، تو یہ تمام معجزات تمہیں نہیں دکھتے، تو اس کے باوجود تم معجزات مانگ رہے ہو، تو یہ تو کیا ہیں، نرے جاہل ہیں۔ پھر فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنا دیے انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین کو، یعنی ہم نے خود
بہت سے جنوں اور بہت سے شیاطین کو، یا بہت سے انسانوں میں سے شیاطین قسم کے لوگوں کو اور جنات میں سے برے جنات کو آپ کا دشمن بنا دیا ہم نے۔ لکل نبی، ہر نبی کا ہر زمانے میں ان کی قوم کے اندر انسانوں میں بھی ان کے دشمن رہے، جنات میں بھی ان کے دشمن رہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ سپورٹ ہونا چاہیے اللہ کی طرف سے، لیکن یہاں تو خلاف بات ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں میں سے اور جنات میں سے شیاطین بنا دیے۔ تو یہ کیسے؟ تو یاد رکھیے، اصولاً یہ بات سمجھ لیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو یہاں پر ذکر کر رہا ہے وہ بات یہ ہے کہ جہاں مخالفت ہوگی وہی نا جی کھرا کون، کھوٹا کون، سچا کون، جھوٹا کون معلوم ہوگا۔ تو اس واسطے اللہ کی سنت یہ رہی کہ ہمیشہ سے ہر نبی کے کچھ دشمن انسانوں میں بھی رہے، کچھ جنات میں بھی رہے، ہر نبی کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا انکار کر رہے ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ ہر نبی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اگر ہم سب کے سب خیر خواہ بنا دیں، شر کا وجود ہی مٹ جائے، تو پھر تو کیا ہے، آزمائش ہی ختم ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد جنت جہنم کا جو فیصلہ ہے، ان کی اچھائیوں پر جنت ہے، ان کی برائیوں پر جو جہنم ہے، یہ سب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اصول بنائے ہیں یہ تو بیکار ہو جائیں گے۔ تو یہ آزمائش ہے اور یہاں امتحان دینا ہے، تو فرمایا کہ ہر کوئی اپنے اپنا کام کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ زبردستی کیا ہے، ان لوگوں کو ہدایت دینا نہیں چاہتا۔ تو اس واسطے تقدیر کے اندر ہی ہر رسول کے لیے جنات میں کچھ شیاطین، انسانوں میں کچھ شیاطین اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر کے رکھا ہے، اور ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، وہ ایک دوسرے کو اشارے کنایوں میں پرفریب باتوں کی طرف گمراہ کرتے رہتے ہیں۔ زخرف القول، ہاں ایسے قول جس سے لوگ فریب کھا جائیں، دھوکہ کھا جائیں، اور یہ اس طرح گمراہ کرتے رہتے ہیں۔ یہاں پر لفظ یوحی دراصل بہت اہم ترین لفظ ہے سمجھنے کے لیے۔ وحی خفیہ طور پر کسی کے دل میں بانٹ ڈالنا، تو یہ وحی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انبیاء پہ ہوتی، لیکن ایک وحی وہ ہے جو دراصل ان شیطانوں نے ایک دوسرے کے لیے، یا انسان نما شیطانوں کے اندر ایک دوسرے کو کرنے کے لیے رکھتے، وہ بھی اشارے کنایوں میں بات کیا ہے، گمراہ کرتے لوگوں کو، ایسی باتیں کرتے کہ معصوم لوگ جو حق کی طرف آ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی مشکل کھڑی کر دیتے۔ ہاں ایک بات سوچ سمجھ کر کوئی فیصلہ اٹھانے والا ہوتا، کوئی چیز کیا ہے اسے حق نظر آ جاتی، قبول کرنے والا ہوتا، لیکن ایسے موقع پر ہوتا کیا ہے، کوئی نہ کوئی شیطان نما انسان یا شیطان ہی دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، ارے تم مان لیے تو پھر عزت کیا رہ جائے گی جی، تمہارا وقار کیا ہو گیا، تمہاری ناک کٹ جائے گی، یہ چھوٹا بچہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ تمہارے بچپن کا کیا ہے معاملہ ہے، یہ جو بچپن میں تمہارے ساتھ ایک ساتھ رہا، اب تمہارا قول کیا ہے وہ مان لے گا، اب تمہارے اوپر حکم جتائے گا، فلاں فلاں، پتہ نہیں حق کو ماننے کی کتنی رکاوٹیں ہوتی ہیں جو ان کے اپنے ہی ڈالتے ہیں۔ یہ وہی وساوس ہیں جس کا عموماً شکار ہو جاتے ہیں جو رب العالمین یہاں ذکر کر رہا ہے۔ اور آخری میں فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اگر رب چاہتا، آپ کا رب چاہتا تو وہ یہ نہیں کر سکتے، برائی میں یہ اشارہ کنایوں سے لوگوں کو بھٹکا نہیں سکتے۔ ظاہر بات ہے اس پوری کائنات کا ایک پتا بھی اللہ کے اذن کے بغیر ہل نہیں سکتا۔ پھر ابو جہل کی کیا مجال کہ حضرت سمیہ کو شہید کر دیتا رضی اللہ عنہ۔ اللہ تبارک و تعالی انتظام نہیں کر سکتا تھا کہ وہ ہاتھ نیزہ لے کے کیا ہے، ہاتھ میں نیزہ لے کے ہاتھ اٹھائے اور اللہ شل کر دے۔ طاقت پاور اللہ کے پاس ہے سب کچھ، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہ نہیں کیا۔ یہ دراصل آزمائش تھی،
اللہ تبارک و تعالی یہ آزمائش ہی کے نتیجے میں جنت اور جہنم رکھا ہے۔ تو یاد رکھیے، اسی لیے فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، ان کی شرارتوں سے اور ان کی جو کچھ اذیتیں ہیں ان سے جو ایمان والے نمٹ رہے ہیں، مشکلیں سہ رہے ہیں، اگر اللہ چاہتا تو نہ ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ کھرا کھوٹا الگ ہو جائے، ایمان والوں کو آزمائشیں ہوں، پھر ان آزمائشوں کے نتیجے میں ان کے درجات بہت بلند ہو جائیں، جیسا کہ سورہ یاسین میں فرمایا قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ جب ایک بندے توحید نے کلمہ توحید کو بلند کیا تو ان کی قوم نے انہیں کیا کیا؟ شہید کر دیا، لیکن وہ شہادت پا کے جب جنت میں گئے تو ان کا قول اللہ ذکر کرتا ہے کہ کس طرح میرے رب نے مجھے بخش دیا اور بہت ہی معزز ترین لوگوں میں مجھے شامل کر دیا۔ تو یہ آزمائشیں اہل ایمان کو ہوتی ہیں، لیکن اصل وجہ کیا ہے؟ دراصل ان کے ایمان، ان کے درجات کو بلند کرنا اور ان کے ایمان کو مضبوط کرنا ہوتا ہے۔ تو آخری میں فرمایا فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑیے آپ ان کو اور ان کی جو کچھ بھی جھوٹ افطرا پردازیاں ہیں ان سب کو آپ چھوڑیے، اس کام میں آپ لگے رہیے۔ یہ طریقہ خود رب العالمین کا ہے کہ ان کی شرارتوں کے لیے اللہ نے انہیں ڈھیل دے رکھا ہے۔ پھر فرمایا کہ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور ایسا اس لیے ہے تاکہ مائل ہو جائیں ان کی طرف ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی جو کافر ہے، جو ہٹ درم ہے، وہ اور زیادہ اپنی کفر میں، اپنی ہٹ درمی میں آگے چل جائے اور واضح ہو جائے کہ کافر کون ہے، کون سچا پکا مسلمان ہے۔ اس لیے ہم نے ان کو چھوٹ دے رکھی ہے تاکہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اور زیادہ مائل ہو جائیں۔ کہ لوگ باتیں بناتے ہیں نا جی، تم اللہ اللہ کرتے ہو، کہاں گیا تمہارا اللہ؟ کہاں گیا تمہارا کیا ہے؟ تم جس کو پکارتے ہو اس کی مدد کیوں نہیں آئی؟ تو اللہ کہتا ہے کہ اس طرح یہ کفر میں اور آگے بڑھ جائیں، اور فرمایا کہ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور تاکہ وہ اس کو پسند بھی کریں اور پھر وہ اپنے برے اعمال کا جو بھی انبار جمع کرنا چاہیں جمع کر لیں۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر حق و باطل کی کشمکش رکھی ہے، جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، الگ ہو جائے گا۔ اہل حق نکھر کر ایک طرف ہو جائیں گے، اہل باطل الگ کھڑے ہو جائیں گے، صاف پہچان لیے جائیں گے۔ انسانی معاشرے میں یہ ہونا ضروری ہے، جیسے رب نے فرمایا کہ حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، کہ پاک اور خبیث دونوں الگ الگ نمایاں ہو کر رہ جائیں، تو یہ ہونا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ضرور ہوگا کہ اس کے تحت آزمائش ہوگی اور ان بدبختوں کو چھوٹ دیا جائے گا، اور وہ جو چاہتے ہیں ان کے مطابق ہوں گے تاکہ اہل کفر اپنے کفر میں اور زیادہ آگے بڑھ جائیں۔ فرمایا کہ افغیر اللہ ابتغی حکما، گویا کہ ایک بہت بڑا کیا ہے، ان کو سوچنے پر مجبور کر دینے والا سوال ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ کو مانتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان سے پوچھیے، کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور حکم ڈھونڈ لوں، کوئی اور حاکم ڈھونڈ لوں، کسی اور کا حکم مان لوں؟ سوچو تم خود ہی، میں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو حکم مان لوں؟ تو یہ مشرکین مکہ کیونکہ اللہ کو مانتے تھے، تو سوال ان سے ہو رہا ہے جس اللہ کو تم بھی مانتے ہو اور اسی اللہ کو میں بھی مانتا ہوں رب، تو اے معبود حقیقی کو چھوڑ کر اپنا حکم کسی اور کو تسلیم کر لوں، اور وہ بھی ان کو جن کے کوئی دلیل نہیں ہے، تم اپنے باطل عقیدے کے مطابق بنا کے رکھے ہو، تو یہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ افغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، اور وہی تو ہے جس نے تمہاری طرف ایک بڑی مفصل کتاب نازل کر دی۔ والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ نازل کی گئی ہے آپ کے رب ہی کی طرف سے، یعنی اہل یہود
نصارہ یہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ قرآن برحق ہے، آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل ہوا، منزل من ربک بالحق، تو فلا تکونن من الممترین، تو ہرگز نہ ہو جانا شک کرنے والوں میں۔ بظاہر خطاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن امت کے لیے کیا ہے؟ پیغام ہے کہ تم اس قرآن میں شک کرنے والے ہرگز نہ بننا۔ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، اور آپ کے رب کی بات تو سچائی اور عدل پر مبنی ہونے کے اعتبار سے درجہ کمال کو پہنچا ہوا ہے، درجہ کمال کو پہنچی ہوئی ہے اللہ کی بات، تو ہر معاملے میں کمال ہے اس کا۔ تمت کلمۃ ربک، تیرے رب کا کلمہ مکمل ہے، تام ہے، کس کس میں؟ صدقا وعدلا، صدق کے اعتبار سے بھی، عدل کے اعتبار سے بھی، سچائی کے اعتبار سے، یعنی قرآن میں کتنی خبریں، کتنی مثالیں، کتنی قوموں کی تذکرے آئے ہیں، سب کے سب حق ہیں، سچ ہیں، اور عدل اعتبار سے اس حیثیت سے کہ قرآن میں جتنے احکامات آئے ہیں، قرآن کے اندر جتنے کچھ حکم آئے ہیں، جتنی کچھ آپ کے لیے ضرورت کا اللہ تبارک و تعالی نے سامان کیا ہے، وہ سب کا سب اللہ کے عدل پر ہے۔ جو حرام ہے وہ بھی اللہ کے عدل پر ہے، جو حلال ہے وہ بھی اللہ کے عدل پر ہے۔ تو اللہ کا عدل اور اللہ تبارک و تعالی کا صدق تمام و کمال پہنچا ہوا ہے، جس کی مثال اللہ تبارک و تعالی حجۃ الوداع کے آخری موقع پر فرما دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ہم نے اس دین کو کامل و مکمل و اتم و اکمل کر دیا، اور اس دین سے ہم راضی ہو گئے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔ تو اسی لیے فرمایا وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، آپ کے رب کی بات تو سچائی اور عدل پر مبنی ہے ہونے کے اعتبار سے درجہ کمال کو پہنچی ہوئی ہے، لا مبدل لکلماتہ، اور اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، وہ السمیع العلیم، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، پس کھاؤ ان چیزوں میں سے جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہو، اگر تم مومن ہو، اللہ کی آیتوں پر یقین کامل ہو، تو صرف وہی ذبیحہ کھانا ہے تمہیں جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ یقیناً یہ شیاطین اپنے ساتھیوں کو وہی کرتے رہتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو اشارہ کرتے رہتے ہیں گمراہ کرنے کے لیے، اور یہ بھی دراصل سب سے اہم ترین ان کا کام ہے۔ برے لوگ ایک دوسرے کو اشارہ کس معاملے میں کرتے ہیں؟ لیجادلوکم، تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، ہاں، خواہ مخواہ کا جھگڑا پیدا کریں۔ اچھا انسان آتا ہے، قرآن و سنت سنتا ہے، عمل کرنے کے جذبے پہ آگے بڑھتا ہے، لیکن ایسے شریر قسم کے لوگ ان کے ذہنوں میں کیا کرتے ہیں؟ ایسی باتیں، ایسے سوالات اٹھاتے ہیں جس سے جا کے وہ جھگڑا کرتا ہے اور ہدایت سے رک جاتا ہے۔ یہ سب سے اہم ترین شریر لوگوں کا، فسادی لوگوں کا کام ہے کہ جھگڑے پیدا کریں۔ برے لوگوں کا برا عمل ان کے لیے برا نہیں دکھتا، ان کے لیے اچھا دکھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ایسے برے لوگوں کے عمل کو ان کے خوبصورت ہونے کے لیے خوبصورت بنا دیتا ہے ان کی نظروں میں، تاکہ وہ اور اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جائیں، ہدایت ان سے دور ہوتی چلی جائے گی۔ فرمایا کہ یہ جو چیز ہے نا جی، اسلام پر چلنے پر تنگی، اسلامی احکامات پر آپ کے لیے کیا ہے؟ خوشی نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے، چی بچبی ہونا، ہاں، ہیلے بہانے تلاش کرنا، یہ دراصل رب کی طرف سے گندگی ہے، رجس ہے، جو اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے۔ اے جن و انس، الم یاتکم رسل، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے؟ منکم یقصون علیکم آیاتی، جو میری آیتوں کو تمہارے پاس پڑھ کر سناتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہو گیا، مفسرین کہتے ہیں کہ دونوں کو جمع کر کر بتایا گیا کہ رسول آئے، تو معنی یہ ہوا کہ رسولوں کا جو سلسلہ چلا رسولوں کا، وہ انسانوں میں تھا، اور انسانوں میں جو رسول آتے تھے وہی جنوں کے لیے بھی رسول تھے۔ ہاں، اور اس معاملے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کے لیے رسول تھے۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔
حسنہ یونیورسٹی، یہ ہے پلاٹ اس طرح، یہ 4 ایکڑ کی زمین ہم نے کیا یونیورسٹی کے لیے مخصوص کر دی ہے، پورے 4 ایکڑ، اور ادھر ہم نے 20 پلاٹ بنائے ہیں، صرف 20 پلاٹ۔ یہ بہترین اپرچونٹی ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیا و آخرت میں فلاح چاہتے ہیں۔ ہاں واقعتاً، کیونکہ اس کے بعد جب یونیورسٹی آ جائے گی اور اس کے بعد اس کی قیمت یا اس میں ہم چاہ کے بھی جگہ نہیں دے سکتے، لیکن اب ہم نے اس کے لیے 20 پلاٹ بنائے ہیں، اور ہر پلاٹ 21 سینٹ کا ہے، یعنی 9200 اسکوائر فٹ کا ایک پلاٹ ہے، 9000، تقریباً 4 گراؤنڈ بنتے ہیں۔ اس میں کیا کیا ہم دیں گے آخری صفحے پہ، اس کے اندر ہم مسجد لائیں گے پلاٹ خریدنے والوں کے لیے، اور ساتھ میں جدید ٹیکنالوجی کے جو ضروری اشیاء ہیں جم وغیرہ وہ بھی لائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک کلب ہاؤس ہوگا، ایک نساء کے لیے، عورتوں کے لیے الگ سے بیانات کے لیے ان کے لیے الگ سے ایک کالج ہوگی، اور اسی طرح مردوں کے لیے کالج ہوگی، کلیے مختلف ہوں گے، ان کلیات کو جوڑ کر یونیورسٹی لیول تک پہنچے گی یہ، اور انشاءاللہ العزیز اس کے ساتھ ساتھ 24 آورس 24/7 سیکیورٹی کا انتظام ہوگا، اور سوئمنگ پول ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دراصل گارڈننگ وغیرہ کرنے کا شوق ہے تو آپ اپنی زمین میں گارڈننگ کر سکتے ہیں، کیونکہ 10,000 اسکوائر فٹ ملتا ہے، تقریباً آپ اس میں سے 1000 یا 2000 یا 3000 بھی آپ اپنا گھر بنا لیں، بقیہ آپ کے لیے 7500 یا 7000 کا آپ کے لیے وقفہ ہے کہ آپ جو چاہیں اس میں بنا لیں، اور اس کے علاوہ سب پوروں کے لیے اس میں اسکولنگ پری کے جی ٹو لے کر 12 تک پورا انتظام ہے، بچہ باہر جانے کی ضرورت نہیں، 12 کے بعد انشاءاللہ پھر اس کے بعد کالج انشاءاللہ وہیں پر پڑھے گا، اعلیٰ ترین ڈگری تک اس کو پہنچانے کے لیے ہم نے دین کے ساتھ دنیا بھی جوڑا ہوا ہے، باقاعدہ اس کو بیچلر ڈگری اور ماسٹر ڈگریاں دی جائیں گی، ایک الگ سے شعبہ بھی ہوگا خالص دینیات کے لیے۔ اچھا ایک بات اور بتا دوں، یہ 21 سینٹ ایک آدمی کے نام پر ہی نہیں، 2 3 4 آدمیوں کے نام پہ بھی رجسٹر ہو سکتا ہے، آپ میں ہی اپنے لوگ 4 لوگ 7.5 لاکھ مل جائیں گے، 4 لوگ تو 4 لوگ رجسٹر کر کے اپنے آپ کو الگ کر کے ان کی اپنی زمین بن جائے گی، یہ بھی ہو سکتا ہے، ایک ہی آدمی خریدنا ضروری نہیں ہے، 4 آدمی مل کے بھی خرید سکتے ہیں، 6 آدمی مل کے بھی خرید سکتے ہیں۔ اس طرح ہم نے دراصل یہ 20 پلاٹ جو کیے ہیں، اگر اس کو 4 لوگ خریدیں تو 80 گھر آباد ہو جائیں گے یہ ٹاؤن شپ کے اندر۔ یہ اعلان عام ہے، آپ جو کوئی بھی کرنا چاہتے ہیں، اس میں ہم نے کیا کیا، EMI بھی رکھا ہے، اگر کوئی 30 لاکھ دے کے خرید نہیں سکتا، 6 مہینے میں بانٹ کر وہ 6 لاکھ روپئے بھی دے سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ لوگ اس کو غور کریں، جو چاہیں ہمارے ریسیپشن آفس کے اندر سے آپ لے لیں، جن لوگوں کے لیے ضروری ہے، اور جو لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہیں وہ دراصل اپنا نام لکھوائیں، یا جو نمبرات ہیں ان نمبرات پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔